اب بات کریں گے پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان اہم مذاکرات جاری ہیں، ترکیہ میں یہ ہو رہے ہیں اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کو دہشت گردی کا مسئلہ درپیش ہے اور پاکستان دہشت گردی کے اوپر ہی مینلی یہ مذاکرات کر رہا ہے افغان طالبان کے ساتھ۔ وہ اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ افغانستان کی زمین کسی طور پر پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے حوالے سے استعمال نہ ہو، لیکن بہرحال وہاں سے بڑے محتاط الفاظ میں اگر میں یہ بات کروں کہ وہاں سے کوئی بہت مثبت کہہ لیں یا حوصلہ افزا اشارے جو ہیں یا سگنلز وہ سامنے نہیں آ رہے، لیکن اس کے اوپر ہم اپنا تجزیہ آپ کو نہیں دیں گے، بلکہ جو ایکسپرٹ وہاں پر موجود ہیں اور جو اس ساری ڈیولپمنٹ کو کور کر رہے ہیں، ٹی آر ٹی کے سینئر صحافی ہیں حسن عبداللہ، وہ ہمیں وہیں سے جوائن کر رہے ہیں۔ ان سے ذرا وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کس قسم کے نتائج ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں آنے والے وقتوں میں اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، پاکستان کے افغان طالبان کے ساتھ جو ترکیہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں دہشت گردی اور خطے کے امن کے حوالے سے۔ السلام علیکم حسن۔ وعلیکم السلام جناب۔ بہت شکریہ حسن، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو چونکہ آپ وہاں پر موجود ہیں، آپ کو اس ساری ڈیولپمنٹ کو کور کر رہے ہیں، سو بتا سکتے ہیں کہ ابھی تک آپ کی اپنی کیا انڈرسٹینڈنگ رہی ہے اس ساری جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو کور کرتے ہوئے، کتنے آپ کو پازیٹیوز اور نیگیٹیوز نظر آئے اس ساری ڈیولپمنٹ میں جو بھی آپ نے کور کیا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا بریک تھرو متوقع ہے، اس لیے کیونکہ جو فریم ورک ہے وہ اب تک میرے خیال سے واضح نہیں ہو سکا۔ پاکستان کا یہ کہنا ہے اور پاکستانی حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت واضح ثبوت سامنے رکھے ہیں کہ افغان طالبان، تحریک طالبان پاکستان کو نہ صرف پناہ فراہم کر رہے ہیں بلکہ ان کو سہولیات بھی دے رہے ہیں۔ جو افغان طالبان ہیں وہ اس سے انکاری ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کچھ لوگ موجود ہیں افغانستان میں جو سرحد پار کر کے پاکستان میں کارروائیاں کر بھی رہے ہیں، تو یہ وہ پناہ گزین لوگ ہیں جو 2014 وغیرہ میں بالخصوص پاکستان سے ادھر آئے تھے اور وہ کسی تنظیم کا حصہ نہیں ہے۔ اس طرح کا موقف ہے جو افغانستان کی طرف سے آ رہا ہے۔ جو افغان سائڈ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان افغانستان کی خود مختاری پر حملہ آور ہوا ہے۔ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ افغان طالبان 2020 کا جو دوحہ معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور انہوں نے مختلف تنظیموں کو اجازت دی ہوئی ہے، کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین استعمال کریں۔ تو اب تک تو یہ جو انکار کا سلسلہ ہے یہ سامنے آیا ہے، تو جو فریم ورک ہے وہی واضح نہیں ہو سکا۔ اور اس وقت کوشش یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں حسن، فریم ورک کی جو آپ بات کر رہے ہیں، سوری ٹو انٹرپٹ یو، فریم ورک پہ ہم آتے ہیں، لیکن آپ کو ویسے اس چیز کی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا آپ کی لوگوں سے وہاں بات ہو رہی ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ طالبان رجیم آخر ٹی ٹی پی اور دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے ایکشن لینے سے یا ان کو ایک کلیئر پیغام دینے سے پاکستان کے خلاف کیوں روک رہی ہے؟ مثال کے طور پہ کیوں نہیں وہاں کی افغان طالبان اس چیز کو کلیئرلی آگے کمیونیکیٹ کر رہے کہ بھئی ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو اور نہ کی جائے؟ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو تاریخی پس منظر ہے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ بالخصوص جب 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو اس وقت کیونکہ پاکستان امریکہ کا ایک بڑا نان نیٹو ایلائی تھا، تو وہاں سے جو ہے وہ معاملات کچھ کشیدگی کا شکار ہونا شروع ہوئے، اور آگے جا کے جب تحریک طالبان پاکستان بنتی ہے تو کیونکہ تحریک طالبان پاکستان، القاعدہ، افغان طالبان اور دیگر جو جہادی تنظیمیں ہیں اس وقت، ان میں آپس میں کولیبریشن بہت زیادہ تھا۔ ان کے یہ دعوے تھے کہ بیعت بھی انہوں نے ایک ہی شخصیت کو کی ہوئی ہے، اور وہ یعنی مین پاور بھی ایک دوسرے کو فراہم کر رہے تھے۔ اب المیہ یہ رہا ہے کہ المیہ یہ بات بڑا اہم ہے، اس کو اگر ہم مکمل کر لیں، المیہ یہ رہا ہے کہ ہماری جو بیانیہ رہا ہے گڈ اینڈ بیڈ طالبان کا پاکستان میں، تو اس وجہ سے پاکستانی شاید بہت سے اینالسٹ اس معاملے کو سمجھنے سے قاصر رہے، اور آگے جا کے یہ معاملہ جو ہے وہ اسکیلیٹ ہوتا رہا۔ افغان طالبان، تحریک طالبان پاکستان سے علیحدگی اس لیے نہیں اختیار کرنا چاہتے کیونکہ ان کا جس نوعیت کا کولیبریشن رہا ہے، اگر انہوں نے اس وقت ان کو چھوڑ دیا تو ان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تحریک طالبان پاکستان کے کچھ عناصر پھر ان کے خلاف بھی اپنی بندوقیں موڑنے یا داعش وغیرہ میں شامل ہو جائیں۔ تو حسن، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی جتنے مذاکرات ہوئے ہیں ان میں بریک تھرو نہیں نظر آ رہا، تو پھر یعنی کہ کوئی پیش رفت کا، کوئی وہ جو ایک محتاط آپٹیمزم ہے اس کا امکان بھی نہ رکھا جائے، نہ سمجھا جائے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ پھر دیکھیں، آپٹیمزم کی اس وقت بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یعنی اگر کچھ حاصل بھی ہوتا ہے اس وقت تو وہ بہت عارضی ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ایک بہت ہی سطحی فہم کے ساتھ اس معاملے پر چلا جائے گا
تو اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اس کی بہت گہری جڑیں ہیں. اور مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ ان معاملات کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. تو ایک بہت ہی سطحی قسم کی اپروچ کے ساتھ اس پر چلا جا رہا ہے, ایک بہت ہی ریئیکشنری قسم کی اپروچ کے ساتھ. ابھی جو فوکس ہے ظاہر ہے وہ یہ ہے, خاص کر جو قطر اور ترکی کا فوکس ہے وہ یہ کہ جو پیش رفت قطر میں ہوئی تھی اس کو سسٹین کیا جائے, اور اس کے بعد کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اپنائے جائیں جن سے معاملے کو آگے لے کر چلا جائے. لیکن چاہے قطر ہو یا ترکی ہو, ان کی اسیسمنٹ ہے کہ ابھی صرف اس کو سسٹین کرنا ہے, کہ کسی طرح سے یہ جو سیز فائر ہے وہ چلتا رہے. لیکن جب تک اس معاملے کی جڑوں کو نہیں ایڈریس کیا جائے گا یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ آپٹیمسٹک ہو جائے گا کہ اب یہ معاملہ بس حل ہونے والا ہے قطر اور ترکی کی میڈیشن کی وجہ سے, تو یہ میرے خیال سے بہت بڑی بھول ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا اور ان کا اس معاملے کا بیک گراؤنڈر ہے وہ الاؤ نہیں کرتا کسی اور کو بھی انٹرونشن کرنے کی. ایم آئی کریکٹ ٹو سے دیٹ؟ اگر ہم ترکیہ کی بات کریں یا دوحہ کا, جیسے آپ نے خود ذکر کیا قطر کا, تو کیا ترکیہ اور دوحہ کی قیادت افغان رجیم کو کسی معاہدے پر راضی کر سکتی ہے, کوئی کوشش کر سکتی ہے, یا اس کا بھی کوئی ہم بہت زیادہ اس کے حوالے سے بھی ہم بہت زیادہ آپٹیمسٹک نہ رہیں؟ دیکھیں, قطر کا افغان طالبان کے ساتھ ایک مخصوص حد تک لیوریج ان کے پاس موجود ہے, کیونکہ افغان طالبان کا پولیٹیکل آفس کافی عرصے قطر میں رہا. اس کے علاوہ قطر نے جو انیشل انفراسٹرکچر ہے بالخصوص کابل ایئرپورٹ وغیرہ پر, وہاں پر اس کا کافی مرکزی کردار رہا. فائنانسنگ ہیومینیٹیرین اسسٹنس میں بھی قطر کا کافی کردار ہے, تو اس کو کسی حد تک لیوریج حاصل ہے. اس کے علاوہ یہ نقطہ بھی قطر اٹھاتا ہے کہ 2020 کا جو دوحہ معاہدہ ہے اس کی پاسداری کی جائے. لیکن قطر ہو یا ترکیہ, ان کا لیوریج محدود ہے, اور اس کی مختلف وجوہات ہیں. اور اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے جو معاملہ ہے اس میں بالخصوص جب ڈیورنڈ لائن کی بات اٹھتی ہے تو اس کے ساتھ کیا کمپلیکیشنز آتی ہیں وہ اس سے واقف ہیں. ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ ایک میڈیٹر کا کردار ادا کرتے رہیں, اور اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک ٹرینڈ ہے کہ چاہے مڈل پاورز ہوں یا اسمال اسٹیٹس ہوں, ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ اپنی سافٹ پاور پروجیکشن کریں, اور وہ یہ تاثر دیں کہ وہ چاہے وہ ریجنل پیس ہو یا کوئی لوکلائزڈ ایشوز ہوں اس میں وہ کردار ادا کر رہے ہیں. تو یہی قطر اور ترکی کا بنیادی موقف ہے. لیکن جب تک ہم اس معاملے پر ایک بہت ہی سطحی قسم کی بات کرتے رہیں گے تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی کہ پاکستان اور افغان طالبان کو آپس میں ایک بڑی تھورو ڈسکشنز کی بھی ضرورت ہے. اور میرا اپنا ذاتی طور پر بھی موقف یہ ہے کہ ترکیہ کا کوئی ایک ڈائلاگ کا ایپیسوڈ ہو جانا یا کسی اور ملک میں کسی اور ڈائلاگ کا 2-4 دن کا ایپیسوڈ ہو جانا, اٹ از ناٹ انف. تو ٹھیک ہے, آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. بہت شکریہ ادا کریں گے حسن عبداللہ. ناظرین, ٹی آر ٹی کے سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور انہوں نے بھی مور اور لیس اسی قسم کی خیالات کا اظہار کیا جو کہ اوور آل میڈیا پر پائے جا رہے ہیں, کہ بہت زیادہ یا بڑے لیول کا بریک تھرو ایکسپیکٹ اس وقت تک نہ کیا جائے, اور بہت زیادہ کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ بھی ہوتی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ کوئی جوائنٹ میکینزم ابھی تک طے نہیں پایا جا سکا.